رخنا ڈالنے میں کامیاب ہو گئیں۔ انہوں نے یروشلم کی فصیل کو گرا دیا، انہوں نے صدقیہ بادشاہ کو گرفتار کر لیا، صدقیہ بادشاہ کے دونوں بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا، یروشلم کے جوانوں کو، کماری خواتین کو، بزرگوں کو قتل بھی کر دیا، اسیر بھی کر لیا، شاہی محل کو گرا دیا، اور لوگ حفاظت کے پیش نظر اس مقام پر جانا شروع ہو گئے جسے جدید تاریخ میں پترا کہا جاتا ہے، انگلش میں پیٹرا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہاں گئے اور ابدیہ کی چھوٹی سی کتاب ہے تو ان یہودیوں کی بربادی کا بیان کرتی ہے۔ یروشلم کو مکمل طور پر برباد کر دیا گیا اور یروشلم کے لوگ مزید اسیری میں چلے گئے، ملک میں صرف کنگال رہ گئے، جنہیں کچھ دیر کے بعد ملک میں انہیں رہنے دیا گیا، اور یرمیہ ان لوگوں میں سے ایک شخص خدا کا کلام پیش کرتا رہا، اور آخر کار وہ لوگ جو وہاں سے بھاگ کر مصر کو گئے وہ یرمیہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور روایت یہ بیان کرتی ہے کہ یرمیہ کو وہاں جا کر اس کے اپنے ہی لوگوں نے قتل کر دیا۔ یروشلم بالکل برباد ہو گیا، اور یہ 586 قبل از مسیح کی بات ہے جب یروشلم کی دینی حیثیت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ یروشلم برباد ہو گیا اور لوگ اسیری میں چلے گئے۔ اس طرح یروشلم بالکل اجاڑ ہو گیا۔ فصیل کے بغیر لوگ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے قدیم زمانے میں۔ یروشلم اجاڑ پڑا رہا اور نبوکت نظر حکومت کرتا رہا، لیکن 42 برس حکومت کرنے کے بعد نبوکت نظر خود بھی مر گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اویل مرودک نے حکومت سنبھالی، کچھ دیر کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اگر آپ بائبل کی تاریخ کو غور کے ساتھ دیکھیں تو نبوکت نظر کے خاندان میں سے اس کے بیٹے نے بھی حکومت کی، اس کے داماد نرگل سرازر نے حکومت کی، اس کے داماد نبو ندیس نے حکومت کی، اور اس کے 2 نواسوں نے بھی حکومت کی۔ اور جب ہم دانیل کی کتاب میں پہنچتے ہیں تو دانیل کی کتاب کے 5ویں باب میں ہم یہ بیان پڑھتے ہیں کہ بابل پر فارس کے ایک عظیم حکمران نے، جس کو ہم ہورس کہتے ہیں، جسے بعض تراجم میں کورش بھی لکھا گیا ہے، جسے بعض تراجم میں خسرو بھی لکھا گیا ہے، اس نے بابل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہ 539 قبل از مسیح کی بات ہے۔ بابل کی بربادی کے ساتھ ہی ہورس نے، جو شاہ فارس تھا، اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے ملک میں واپس چلے جائیں، کیونکہ نبوکت نظر کی پالیسی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو ان کے آبائی گھروں سے نکال کر، شہروں سے نکال کر دیگر ممالک میں آباد کر دیتا تھا، اور ان میں سے ہم دانیل کا بیان بھی پڑھتے ہیں، حزقیل کا بیان بھی پڑھتے ہیں، اور دیگر اسیروں کا بیان بھی پڑھتے ہیں۔ اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ لوگ اکٹھے ہو کر حکومت کے خلاف کوئی منصوبہ بندی نہ کر سکے۔ ہورس کی حکمت عملی نبوکت نظر کے بالکل برعکس تھی۔ ہورس نے لوگوں کو آزادی دی، لوگوں کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا، اور یہی وجہ تھی کہ جب ہورس کی فوجوں نے بابل پر حملہ کیا
تو بابل کے کاہنوں نے جو نبو ندیس اور اس کے بیٹے کی حکمت عملی سے نالاں تھے، بابل کے دروازے کھول دیے اور فارس کی فوجیں بغیر جنگ لڑے بابل شہر میں داخل ہو گئیں۔ اور دانیل کی کتاب کے 5ویں باب میں ہم صرف یہ بیان پڑھتے ہیں کہ نبو ندیس کا بیٹا، جس کو ہم بائبل میں بیلشزر کے طور پر جانتے ہیں، وہ قتل ہوا۔ خورس نے یہ حکم دے رکھا تھا جب فارسی فوجیں بابل میں داخل ہوں تو وہ عورتوں کو بے حرمت نہ کریں، جائیداد کو نقصان نہ پہنچائیں، ان کے دیوتاؤں کا احترام کریں۔ اور جب شاہ فارس نے یہ کام کیا تو لوگ اس سے نفرت کرنے کے بجائے اس کی کرم فرمائی کا اعتراف کرنے لگے۔ بابل نے لوگوں پر بڑا ظلم روا رکھا۔ اس کے برعکس خورس نے لوگوں سے نرم برتاؤ کیا، اور خورس کا ایک بیان ہم پڑھتے ہیں جس کا اندراج ہم عزرا کی کتاب کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں۔ خورس نے لوگوں کو حکم دیا کہ جو اپنے آبائی وطن میں جو اسیر ہو کر یہاں آیا تھا واپس جانا چاہے، آسمان کا خدا اس کی مدد کرے۔ اور تقریباً 50,000 کے قریب لوگ خورس کے اس فرمان کی بدولت یروشلم میں واپس چلے گئے۔ جب وہ یروشلم میں پہنچے تو یہ 538 کے قریب کا واقعہ ہے۔ انہوں نے آ کر عزرا کی کتاب میں ہم یہ بیان پڑھتے ہیں کہ اس نے لوگوں کی ایک بہت بڑی نفری کو 50,000 کے قریب جو شش بزر کے ساتھ، اور بعد کے زمانے میں ہم ایک اور شخص کو دیکھتے ہیں جس کا نام زربابل ہے، وہ آئے، ہیکل کو انہوں نے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ زربابل کے ایام میں لوگوں نے خدا کے مذبح کو بنایا، اور جب انہیں کام کرتے ہوئے ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا تو سامریوں نے ان کی مخالفت کر دی۔ سامریوں کی مخالفت کی وجہ سے ہیکل کی تعمیر کا کام تقریباً آئندہ 15-16 برس تک بند رہا، کوئی کام انہوں نے نہیں کیا۔ اور حجی کی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ اس عرصے میں انہوں نے اپنے پاکستانوں پر کام شروع کر دیا، اپنے کھیتوں پر کام شروع کر دیا، اپنی تجارت کو فروغ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا خدا کے گھر کو انہوں نے نظر انداز کیا۔ خدا نے ان کی فصلوں کی برکت روک دی، آسمان نے اوس برسانا چھوڑ دیا، بارش نہ ہوئی۔ آخرکار خدا نے 2 انبیاء کو برپا کیا، ایک کا نام حجی ہے، دوسرے کا نام ہم بائبل میں اور زاویے سے دیکھتے ہیں، اور اس شخص کا نام زکریا ہے۔ حسن اتفاق ہے کہ بائبل کے بعض انبیاء کاہن بھی تھے، لیکن خدا نے انہیں نبی ہونے کے لیے بھی برپا کیا۔ یرمیہ بھی ایک کاہن تھا، تربیت کے اعتبار سے خدا نے اسے نبی ہونے کے لیے برپا کیا۔ اس کا ہم اثر حزقیل بھی کاہن تھا، تربیت کے اعتبار سے خدا نے اسے بھی نبی ہونے کے لیے برپا کیا۔ اور اسی طرح زکریا بھی پیشے کے اعتبار سے ایک کاہن تھا، اور حجی اور زکریا یہ دونوں نبوت کرتے ہیں